اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکثر اپنے رب سے زیادتیوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا تو لوگ ہمارے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، جبکہ ہم تو بہت صبر کرتے ہیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم صبر کرتے ہیں۔ کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی ان سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا۔ اللہ نے کہا رشتے جوڑ کے رکھو تو ہم نے رشتے جوڑ کر رکھے، پر اب بہت ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہر ظلم کے اوپر ہم نے چپ ساتھ لی، بہت ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم ان کو پلٹ کے ویسے ہی پیش آئیں گے جیسے وہ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ہرگز صبر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ کچھ مشکل ہوتا ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت جو دنیا جہاں کی گالیاں وہ نکال دیں، دل میں برا بھلا کہیں اور لوگوں سے اس کا رونا روئے، اور یا جو بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی آپ کی کوئی اور پریشانی ہے، جو بھی چیز ہے، اور پھر خوب جب آپ رو دھو لیں 2-3 دن، اور جب وہ تکلیف جو ہے آپ کی اب کچھ کم ہونی چاہیے تو پھر آپ یہ بولیں کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا اور ہم نے صبر کر لیا۔ دیکھیں نا، کفار مکہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے، کیا کیا ان کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقیوں سے پیش نہیں آئے، کتنا ان کے ساتھ برا کیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ وہ ان کو وہاں سے بولیں کہ یہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا، ان سب کو معاف کر دیا تھا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور ان کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ بات بہت پسند بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدلہ لے کے تمہیں کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارا نفس خوش ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا اگر اس کو جنت میں قدم رکھنا ہے تو ایک قدم اس کا جنت میں ہونا چاہیے اور دوسرا قدم اس کی نفس کے اوپر ہونا چاہیے، اس کو قابو میں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرماتا ہے۔ یہ اب ہمیں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرماتا ہے یہ تو دنیاوی آزمائشیں ہیں اور تم دنیا کی فکر کر رہے ہو، تم دنیا کے مال کی فکر کر رہے ہو، تم دنیا کے لوگوں کی فکر کر رہے ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تم یہاں کے مال کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہو جبکہ تمہارا تو اصلی مال اور سرمایہ تو اوپر ہے۔ تم یہاں کے لوگوں کے رویے سے تنگ آ جاتے ہو اور تم یہ بھول گئے ہو کہ اگر یہاں پہ تم صبر کرو گے وہی پہلی چوٹ پہ تو تمہیں اس کا کتنا بڑا اجر اوپر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے شکوے کرتے رہتے ہو کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ برا ہو گیا، لوگ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، لوگ میرے لیے دل میں باتیں رکھتے ہیں، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں، لوگ میری غیبت کرتے ہیں، تو تم لوگ میرا مال کھا کے بیٹھ گئے تو تم میرے ساتھ ناشکری والی باتیں کرتے ہو، مجھ سے شکوے کرتے ہو۔ تم وہ وقت یاد رکھو، میں نے کہا نا یہاں ہمارے ضمیروں کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو جب میں نے تمہیں آسرا دیا، تم تنگ دستے میں نے تمہیں غنی کر دیا، تمہاری پریشانیوں کو دور کیا، تم محتاج تھے، کیا میں لوگوں کی محتاجی سے تمہیں بچا نہیں گیا؟ تم میری نعمتیں ہی نہیں یاد کرتے ہو۔ ہمیں اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم بھول گئے ہیں، ہم بے نمازی تھے، ہم گناہگار تھے، ناشکرے تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کر نمازی پرہیزگار بن جاتے ہیں، وہ شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کا نعم البدل اچھا ہی دیتا ہے، پر ایک دن ہمارا ضمیر واقعی ہمیں ملامت کرے گا کہ وہ اللہ جو ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہم پہ نعمتیں نچھاور کرتا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو نہیں معاف کر سکتے؟ کیا ہم اس دنیا کی فکر کرنے کے بجائے کہ کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم آخرت کی فکر کی نہیں سوچ رکھ سکتے کہ اگر ہم یہاں پہ اچھا کریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، یہاں صبر کریں گے تو ہمیں آخرت کے اندر جنت ملے گی؟
کیا ہم یہ سوچ کے نہیں چل سکتے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر برا بھلا کہنے کے بجائے برداشت کرو، اپنے دل کو وسیع کرو اور اپنی انا کو توڑ لو جو تمہارے اندر ہے۔ جب ہم ایک اس بات کے اوپر آ جائیں گے نا کہ ہم اپنی انا کو توڑ لیں گے کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں بھی یہ کروں گا، یا اس نے مجھے کہا تو اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، تو ہمیں یہ ختم کرنا ہے۔ اور جب ہم اس انا کو توڑ دیں گے، اپنے دل میں سکینہ نکال دیں گے، تو پھر ہم وہ انسان بن جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرشتوں کو، آپ کو سب کو ہی پتہ ہے۔ پھر ہم وہ والے انسان بنیں گے۔ اور اگر آج سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں، جو بات میں نے ابھی کہی ہے، اگر ہمیں سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، تو یقیناً ایک آدھا انسان بھی اس طرح سے سوچ لے گا نا کہ ہمیں اندر ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر یقین رکھنا، اس کے شکر ادا کرنا اور صبر کرنے والوں میں سے بننا ہے، تو یقیناً آج بھی وہ شیطان ذلیل ہوگا جیسے وہ تب راندہ درگاہ بنایا گیا تھا۔ آج بھی وہ ہماری اچھائیاں دیکھ کے دور بھاگ جائے گا کہ یہ تو میرے قابو نہیں آ رہا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نا شکرے نہ بنے، آپ صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔